پچھلی ویڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ خانہ کعبہ کو کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کو 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں یعنی بیٹوں نے اس عمارت کو بنایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہم السلام نے اس مقدس گھر کو تعمیر کیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ اس کے بعد قوم عمالقہ نے اس عمارت کو بنایا۔ اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اس کی تعمیر کی۔ اس کے بعد قریش نے تعمیر کی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، یعنی حتیم کی زمین کو خانہ کعبہ کے اندر داخل کر دیا اور دروازے کو زمین کے برابر نیچے رکھا اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور دوسرا دروازہ مغرب کی سمت بنا دیا۔ عبد الملک بن مروان اموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ کو ڈھا دیا، اور پھر زمانہ جاہلیت کے نقشے کے مطابق خانہ کعبہ کو پھر سے بنا دیا، جو کہ آج تک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں، احباب اور رفقا، اعلان نبوت سے قبل جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص احباب و رفقا تھے، وہ سب نہایت ہی بلند اخلاق، عالی مرتبہ، ہوش مند اور باوقار لوگ تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مقرب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جو برسوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وطن اور سفر میں رہے، اور تجارت نیز دوسرے کاروباری معاملات میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک کار اور رازدار رہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، جو قریش کے نہایت ہی معزز رئیس تھے اور جن کا ایک خصوصی شرف یہ ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی، یہ بھی حضور کے مخصوص احباب میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ، جو زمانہ جاہلیت میں طبابت اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے، یہ بھی آپ کے احباب خاص میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ اپنے گاؤں سے مکہ آئے تو کفار قریش کی زبانی یہ پروپیگنڈا سنا کہ محمد معاذ اللہ مجنون ہو گئے ہیں۔ پھر یہ دیکھا کہ حضور راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے لڑکوں کا ایک غول ہے جو شور مچا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت زماد بن ثعلبہ کو کچھ شبہ پیدا ہوا اور پرانی دوستی کی بنا پر ان کو انتہائی رنج و قلق ہوا۔ چنانچہ یہ حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد، میں طبیب ہوں اور جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضور نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد چند جملے ارشاد فرمائے، جن کا حضرت زماد بن ثعلبہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ فوراً ہی مشرف اسلام ہو گئے۔ حضرت قیس بن صائب مخزومی رضی اللہ عنہ تجارت کے کاروبار میں آپ کے شریک کار رہا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ حضور اکرم کا معاملہ اپنے تجارتی شرکاء کے ساتھ ہمیشہ نہایت ہی صاف ستھرا تھا اور کبھی کوئی جھگڑا پیش نہیں آتا تھا۔ موحدین عرب سے تعلقات۔ عرب میں اگرچہ ہر طرف شرک پھیل گیا تھا اور گھر گھر میں بت پرستی کا چرچا تھا، مگر اس ماحول میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو توحید کے پرستار اور شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ انہی خوش نصیبوں میں زید بن عمرو بن نفیل ہیں۔ یہ علل اعلان شرک و بت پرستی سے انکار اور جاہلیت کی مشرکانہ رسموں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ شرک و بت پرستی کے خلاف اعلان مذمت کی بنا پر ان کا چچا خطاب بن نفیل ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کو مکہ سے شہر بدر کر دیا تھا اور ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا، مگر یہ ہزاروں ایذاؤں کے باوجود عقیدہ توحید پر پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ کے 2 شعر بہت مشہور ہیں جن کو یہ مشرکین کے میلوں اور مجمعوں میں بآواز بلند سنایا کرتے تھے۔ اشعار عربی میں ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے، کیا میں ایک رب کی اطاعت کروں یا 1000 رب کی؟ جبکہ لوگوں کے دینی معاملات تقسیم ہو چکے ہیں، میں نے تو لات و عزا کو چھوڑ دیا ہے
اور ہر بصیرت والا یعنی عقل والا ایسا ہی کرے گا۔ یہ مشرکین کے دین سے متنفر ہو کر دین برحق کی تلاش میں ملک شام چلے گئے تھے۔ وہاں یہ ایک یہودی عالم سے ملے، پھر ایک نصرانی پادری سے ملاقات کی، اور جب آپ نے یہودی اور نصرانی دین کو قبول نہیں کیا تو ان دونوں نے دین حنیف کی طرف آپ کی رہنمائی کی، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دین تھا۔ اور ان دونوں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، اور وہ ایک خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ سن کر زید بن عمرو بن نفیل ملک شام سے مکہ واپس آ گئے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر مکہ میں بآواز بلند یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو گواہ رہو کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ دوستو، ان کی زندگی کے واقعہ حالات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔